نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین درس دے رہا ہے۔ مخاطب اللہ رب العالمین کفار سے ہے، لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے۔ جو حکم ان پر لاگو ہوتا ہے وہ مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انہی کے لیے ہے، نہیں، سب پر یہ لاگو ہوگی بات۔ اگر جو وہ کر رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی وحدانیت میں، اس کی عبادات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء صفات میں، تو ہمیں اللہ کی منع کری ہوئی چیزوں سے رک جانا ہے۔ اگر ہم نہیں رکتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دے گا، اور اللہ کی احسانیت سے، یعنی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ہی ہم عبادت کریں، کہ اللہ رب العالمین نے اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور کسی اور کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کو بھی کہا ہے اس آیت کے اندر، اور فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اس رب کی تنہا عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو یہی تمہارا بچاؤ ہے، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچائے گا۔ اللہ کا عذاب بہت سخت عذاب ہے، شدید عذاب ہے اس کا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی بہت بڑی سخت پکڑ ہے۔ تو اللہ نے یہ ڈرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ عبادت بھی کرو اور اللہ سے ڈرو بھی، یہ نہیں عبادت کر لینا اور اللہ سے نہ ڈرنا۔ تو عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم خسارے والے ہوں گے۔ تو یہی ہمارا بچاؤ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے کتنی چیزیں مہیا کی ہیں، اور اس نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، زمین کو جس میں ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے راستے کو تنگ کر دے، ہم زمین کے اندر غرق ہو جائیں، لیکن اس نے ہمارے لیے اس زمین کو بچھا دیا، اس پہ چلو پھرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن اس پر اکڑ کر بھی نہ چلو، اس پر اکڑ کر بھی نہ چلو۔ اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا، چاہے آسمان اللہ تعالیٰ اوپر سے تمہارے اوپر کوئی چیز گرا دے، تمہارا کتنا بچاؤ کرا اللہ تعالیٰ نے، زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو، تمہارے 7 آسمانوں کو تمہارے اوپر بچھا دیا۔ کس کے لیے؟
اس مخلوق کے لیے، جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، تو ہمیں اللہ کی ان نعمتوں سے، ان نعمتوں کا شکر اور احسان کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا آسمان سے پانی برسا کر، اسی آسمان سے اللہ نے پانی برسایا تمہارے پینے کے لیے، تمہاری کھیتیوں کے لیے، تمہارے ساتھ بھلائی کے لیے، سب چیز اللہ کی نعمت۔ پانی بھی اللہ تعالیٰ اگر ایک گھونٹ تم سے پانی لے لینا، جب پتہ چلے گا، جب آدمی کو پیاس لگتی ہے نا، جب اس کو پتہ چلتا ہے اس پانی کی کیا قدر ہے۔ آج تو ہم پانیوں کو اتنا بربادہ کرتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، پانی بھی فضول خرچی نہ کریں، اس پانی کی بھی فضول لوگ روڈوں پہ پانی بہاتے ہیں، سمر سیول چل رہے ہیں، دھڑا دھڑ روڈ دھوئے جا رہے ہیں، یہ حال ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو فضول خرچ نہ کرو، اور فضول خرچی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اسی اللہ نے من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تمہارے لیے پھل پیدا کیے، طرح طرح کے پھل اللہ نے تمہیں دیے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں، تو اللہ کا تم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہیں، تم گن نہیں سکتے ان کو، اللہ کی نعمتوں کو۔ طرح طرح کے پھل ہیں، اب تم سیب کھاتے ہو، انگور کھاتے ہو، کیلا کھاتے ہو، امرود کھاتے ہو، کتنی سبھی اللہ کی نعمتیں، اس کے باوجود بھی تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ہے، یہاں ہمیں یہی درس دے رہا ہے، رزق لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، یعنی پھلوں کی والی روزی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، اندادوں اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، من دون اللہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ تو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں زمین بنائی چلنے کے لیے، آسمان، اس سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، ہمارے پینے کا انتظام کرتا ہے، ہماری کھیتیوں پر وہ پانی چلتا ہے، ساری چیزیں اللہ نے، ساری نعمتیں، پھر بھی یہ انسان اتنا بڑا ناشکرا ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے اتنی ساری چیزیں دی ہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو آپ دیکھیں، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ آج تو طرح طرح کی بریانیاں، قورمہ، زردہ، کتنے پکوان آپ کھاتے ہو، یہ بھی سب اللہ کی نعمت ہے، اس کے باوجود تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، دوسروں اللہ کے شریک مقرر کرتے ہو۔ تو اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، اس آیت کے اندر یہی درس دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں، تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر کرو، اور اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔